تو اس فلم کی شروعات ہوتی ہے کافی آگے کے ٹائم سے، جب دنیا نے بہت ترقی کر لی تھی۔ دنیا سے ہر بری چیز جیسے کہ جنگ، بھوک، خطرناک بیماریاں سب ختم ہو گئی تھی۔ اب نہ تو دنیا میں کہیں بھی کھانے کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی بیماری ایسی تھی جس کا کوئی علاج نہ ہو سکے۔ اس سے بھی بڑی بات کہ اسپیس میں جانا عام ہو گیا تھا، ہر کوئی اب آرام سے آسمان کی سیر کو جا سکتا تھا۔ اسی بیچ ہم ایک اسپیس شپ میں کہانی کی مین کریکٹر میکس کو دیکھتے ہیں۔ میکس کو بھی گھومنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اپنے خاص اسپیس شپ سے گیلیکسی میں گھومنے نکلا ہوا تھا۔ اسے ہر پلینٹ پر جانے، وہاں کی رہن سہن کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا۔ حالانکہ اس کی فیملی ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ بس واپس آ جاؤ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، لیکن کیونکہ اسے پڑھائی کا شوق تو تھا نہیں، اس لیے وہ اپنی فیملی کی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتا تھا۔ اسی بیچ اچانک ایک چٹان کا ٹکڑا میکس کی اسپیس شپ سے آ کر ٹکرا جاتا ہے، جسے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ سسٹم میں خرابی ہونے لگی، لائٹس خراب ہوئی، الارم بجنے لگی۔ یہ دیکھتے ہوئے میکس نے جلدی اسپیس شپ کو نیچے اتارنا چاہا، لیکن سسٹم پوری طرح خراب ہو گیا اور اسپیس شپ گرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شپ ایک انجان پلانٹ کے آئلینڈ پر تباہ ہو گیا اور پھر اسپیس شپ میں دھماکہ ہونے سے پہلے ہی میکس اس میں سے اتر گیا اور اب وہ اس انجان آئلینڈ پر پھنس چکا تھا۔ یہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جو اس کی مدد کو آتا۔ یہ آئلینڈ کافی عجیب تھا، ریگستان جیسا، زیادہ اندھیرا تو نہیں تھا، بس خاموشی تھی جو ڈرا دینے والا ماحول بنا رہی۔ خیر اب میکس اس جگہ پر گھومنے لگتا ہے۔ جنگل میں آ کر اس نے کچھ برتن دیکھے، آگ کو کچھ دیر پہلے ہی بجھایا گیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ کوئی اور بھی یہاں پر رہ رہا ہے۔ اور تبھی اسے ایک کریچر دکھائی دی جو چھپ رہی تھی۔ میکس نے اس سے بات کرنا چاہی، کوشش کی، لیکن وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ پھر اچانک ایک زوردار آواز آتی ہے جس کے ساتھ ہی ایک سولجر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے فوراً میکس پر گن تان دی اور نہ جانے کس زبان میں اس پر چلانے لگا۔ اب میکس پریشان ہو گیا، نہ وہ اس کی بات سمجھ پا رہا تھا اور نہ اسے کچھ سمجھا پا رہا تھا۔ تبھی میکس نے اپنی بیلٹ پر لگی ایک ڈیوائس نکالی جو ایک طرح کا ٹرانسلیٹر تھا جو کسی بھی زبان کو ٹرانسلیٹ کر سکتا تھا۔ میکس اسے اپنے کان میں لگا لیتا ہے۔ سولجر کو لگا کہ یہ کوئی ہتھیار ہے، اس لیے وہ میکس کی بیلٹ پر گولی چلا دیتا ہے اور اگلے ہی پل اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اسے ایک عجیب سے شہر میں لے کر آیا جو لگ تو رہا تھا زمین جیسا مگر کچھ ڈراؤنا بھی۔ یہاں ہر طرف کالے گندے کپڑے پہنے سولجر پھر رہے تھے جن کے ہاتھوں میں گنز تھی اور سر پر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ ہر طرف عجیب و غریب ڈرون اڑ رہے۔ جلد ہی میکس کو ایک لیب میں لایا گیا جہاں کچھ سائنٹسٹ تھے۔ وہ لوگ دراصل میکس کو کوئی ایلین سمجھ رہے تھے، اس لیے اس کے سر پر ڈیوائس والا ایک ہیلمٹ لگا دیتے کیونکہ وہ اس ڈیوائس کے ذریعے میکس کے خیالوں کو پڑھ کے اس کا ہر ایک راز جاننا چاہتے تھے۔ لیکن جلد ہی ان لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ کوئی ایلین نہیں ہے بلکہ ایک پاگل انسان ہے، اسی لیے اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ کام ایک سینئر سولجر کے ذمہ لگایا گیا جس کا نام گائے تھا۔ اچانک سبھی لوگ زور زور سے گیت گانے لگے جو ان کے ملک اور گورنمنٹ کے ان کے دل میں پیار کا گیت تھا۔ انہیں دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا وہ جیسے کسی کے کنٹرول میں ہو اور اس گیت کے علاوہ ان کے دماغ میں اور کچھ نہ ہو۔ یہ سب چیزیں میکس کو کافی عجیب اور فنی بھی لگ رہی تھی، ساتھ ہی اسے شک بھی ہو رہا تھا۔ پر اچانک ایک سولجر زمین پر گر پڑا، پوری طرح اسے دورے پڑنے لگے، اس لیے اتھارٹی والے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں جو دیکھ کر میکس کا شک اور بڑھ جاتا ہے۔ اب میکس کو جب پاگل خانے لے جایا جا رہا تھا تو وہ وہاں کے برے حالات دیکھ رہا تھا کہ سب کتنا خراب ہے، سڑکیں، بلڈنگز ٹوٹی ہوئی ہیں اور ہر 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر عجیب طرح کے ٹاورز ہیں۔ اس بارے میں وہ گائے سے پوچھتا ہے کہ یہ ٹاور کس لیے ہیں؟ تب گائے کہتا ہے کہ وہ کیا ہے نا، آج کل باغیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے، وہ یہاں آتے رہتے ہیں تو دشمنوں سے حفاظت کے لیے ان ٹاورز کو لگایا گیا۔ ان کی بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ٹاور میں زوردار دھماکہ ہوا جس سے ٹاور کا جلا ہوا ملبہ ان لوگوں کے اوپر گرنے لگا۔ ہر طرف افراتفری پھیل گئی، کچھ لوگ تو بھاگ گئے جبکہ کچھ ملبے کے نیچے ہی دب کے مارے جاتے ہیں۔ ایک بڑا سا راڈ میکس کے ٹرک میں گھس گیا جس سے گائے اس کے نیچے دب جاتا ہے۔ اب میکس بغیر ٹائم گوائے جلدی سے پوری طاقت لگا کر گائے کو باہر نکال لیتا ہے اور اس طرح بال بال اس کی جان بچ پاتی ہے۔ یہ دیکھ کر گائے کو اتنا تو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام لڑکا تو نہیں ہو سکتا۔ خیر اب جا کر میکس کو پتا چلتا ہے کہ یہاں تو بغاوت چل رہی ہے، یعنی جن کو باغی کہا گیا ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں کیونکہ وہ گورنمنٹ کے طریقوں کو ناپسند کرتی ہیں، اس لیے گورنمنٹ یہ ٹاور لگا کر اپنی طاقت بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ یہ لوگ پیدل ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مین شہر میں آنے کے بعد ایک طاقتور آدمی دکھایا جاتا ہے جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایجنٹ کو حکم دیتا ہے کہ وہ میکس کو میرے پاس لے کر آئے، جبکہ اس سے پہلے میکس کو اس بار ایک بڑے سے ٹینک میں بند کر کے رکھا جاتا ہے کیونکہ سائنٹسٹ اس کے دماغ کو اور اندر سے پرکھنا چاہتے تھے۔ لیکن تبھی یہاں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کا ایجنٹ آ کر بغیر کسی کی اجازت کے میکس کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ اسی بیچ ہم ایک وکیل کو دیکھتے ہیں جس نے بھی کافی دیر سے میکس پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے ٹائم دیکھا وہ کافی گھبرا گیا
گیا, جلدی سے باتھ روم میں جا کر وہ لاک ہو جاتا ہے, پر اچانک اسے بھی وہی دورہ پڑنے لگتا ہے. ادھر ایجنٹ جب میکس کو لے جا رہا تھا تو بار بار گھڑی کو دیکھ کر اس کے بھی پسینے چھوٹ رہی تھی. اچانک اسے بھی دورہ پڑ گیا اور یہ دیکھ کر کچھ لوگ ایجنٹ کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور آس پاس کے لوگ ایک بار پھر گیت گانے لگتے ہیں. اب لوگ میکس کو دیکھ کر اسے باغے کہنے لگے کیونکہ وہ ان کی طرح گیت جو نہیں گا رہا تھا. وہ اس پر چلانے لگی. تب اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھا کر میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ فادرز نامی ایک گروپ ہے جس میں وہ سارے فادرز یہاں پر راج کرتے ہیں, جن میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اور اس کا ایجنٹ بھی شامل تھے. اب ان کے کچھ رولز تھے, جو بھی فادر چھوٹی سی بھی غلطی اگر کرتا تو باقی فادرز اسے مار دیا کرتی تھی. اب میکس ایک بار میں گیا جہاں کی ویٹریس اسے کافی اچھی لگی. دونوں کی کچھ دیر تک باتیں ہوئی اور ان کی اچھی دوستی ہوگی. ایک دوسرا بدتمیز کسٹمر ویٹریس سے بدتمیزی کرنے لگا. میکس نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. اس نے کئی بار میکس پر حملے کیے لیکن اس نے ہر حملے کو ناکام بنا دیا کیونکہ اس کے پاس بہت طاقتیں تھی. اس کے بعد میکس نے ویٹریس کو یہاں آنے تک کی ساری کہانی بتائی. باتوں ہی باتوں میں اسے پتا چلا کہ ویٹریس گائے کی بہن ہے. ویٹریس میکس کو اپنے گھر لے جا رہی تھی تو وہ بھی خوشی خوشی مان گیا, لیکن جب دونوں بار سے باہر آئی تو وہ بدتمیز آدمی پھر سے آ گیا. اس بار وہ اپنے گنڈے بھی ساتھ لے کر آیا تھا میکس سے بدلہ لینے کے لیے. اب میکس بھی جانتا تھا کہ ان سے کیسے نمٹنا ہے. جیسے ہی ان لوگوں نے تلوار سے حملہ کیا میکس بڑے ہی آرام سے بچ گیا اور اب وہ لوگ میکس پر جھپٹ پڑے, لیکن اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ سب کو مار کر گرا دیتا ہے. اسی کے ساتھ گینگ کی باقی لوگ بھی آ گئے جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے. ایک نے میکس کی ٹانگ میں رسی ڈالی جبکہ دوسرے نے ہتھیار سے حملہ کر دیا, مگر اس نے ان کے ہی ہتھیاروں کو ان کے خلاف استعمال کر کے سب کو ڈھیر کر دیا. اب صرف وہ بدتمیز آدمی بچا تھا. وہ گول ڈیوائس کو میکس کی طرف پھینکتا ہے جس پر بلیڈز لگے ہوئے تھے, لیکن کچھ بھی ہونے سے پہلے میکس بڑے آرام سے بچ جاتا ہے. گھر پر آنے کے بعد گائے بھی میکس کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتا ہے. دھیرے دھیرے میکس یہاں کے طور طریقوں کو سمجھنے لگتا ہے. اسے ایک چیز بہت حیران کر دیتی ہے. اس نے دیکھا کہ گورنمنٹ اس کے خیالوں کو ٹی وی پر کسی فلم کی طرح دکھا رہی ہے. ان کی گورنمنٹ لوگوں کو یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اپنے پلانٹ کے اندر رہتے ہیں نہ کہ سطح پر, کیونکہ باہری دنیا میں کوئی ستارہ پلانٹ کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے فادرز نے باغیوں کے خلاف جنگ جیت کر یہ ٹاور لگائے ہیں, تب جا کر ان کا یہ پلانٹ یہ ملک بچا ہے. گائے میکس کو کہتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے, تم بھی میری طرح گارڈ بن جاؤ. میکس اس کے لیے مان گیا جہاں اس کی آرمی والی ٹریننگ شروع ہوئی جس میں اس نے گیت بھی سیکھا اور کئی سارے امتحانوں کو پاس کیا. باغیوں کی چیزوں کو شوٹ کرنے والے امتحان میں تو اس نے ٹاپ کیا, یعنی وہ کمال کا شوٹر بھی تھا. اب کڑی ٹریننگ کے بعد میکس کو آرمی میں بھرتی کر لیا گیا. ان کا پہلا مشن باغیوں کے ایک اڈے کو تباہ کرنا تھا. جلد ہی یہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں حملہ کر دیا. بام پھینکے گئے اور باغیوں کو گھسیٹا گیا. یہ چیز میکس کو عجیب لگی کیونکہ اس نے دیکھا کہ باغی لوگ کوئی مونسٹر کریچر نہیں ہیں بلکہ یہ تو کچھ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. یہ دیکھ میکس نے انہیں نہ مارنے کا فیصلہ کر کے بندوق نیچے پھینک دی, جبکہ باقی لوگ بری طرح باغیوں کو مار رہے تھے, جانوروں کی طرح گھسیٹ کر انہیں لے جایا جا رہا تھا. اور یہ چیز ظاہر میکس کو بھی بہت عجیب لگی اور برا بھی لگا. اب باغیوں کو سزا کے لیے کورٹ لایا گیا. پھر ان کو سامنے کھڑا کر کے ان پر تیز روشنی پھینکی, اتنی تیز کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگی. بہت سارے باغی چلائے کہ پلیز ہمیں چھوڑ دو, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, جبکہ بہت سارے لوگ فادرز کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اور اب جو لوگ رو رہے تھے انہیں مزدور بنا کر بھیج دیا گیا, جبکہ شور مچانے والوں کو مار ڈالا گیا. اب ایک باغی جس کی بازو مشین کی تھی اسے لایا گیا. فادرز نے اسے گیس سے بھرے سوٹ میں باندھ دیا جس سے دھیرے دھیرے اس کا جسم جلنے لگا اور تڑپتے ہوئے اس بیچارے کی موت ہو گئی. یہ دیکھ میکس کو کافی برا لگا. اسے غصہ بھی آ رہا تھا لیکن غصہ دباتے ہوئے چپ چاپ وہ وہاں کھڑا رہتا ہے. گھر آنے کے بعد میکس نے گائے کو کہا کہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے. گائے نے اسے کہا کہ یہ ٹھیک ہے اور ہم یہی طریقہ اپناتے ہیں, کیونکہ ہر کوئی اب میکس کو جانتا تھا, اس لیے ایجنٹ اسے پکڑنے کے لیے آ گیا. پر اس سے پہلے فادرز کا ہیڈ میکس کی وفاداری کا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا, اسی لیے وہ میکس کو جنگل میں لے گیا اور اس کے سامنے دو باغیوں کو کھڑا کر کے کہا کہ انہیں اڑا دو. میکس کہتا ہے کہ میں انہیں سب کے سامنے نہیں اکیلے میں ماروں گا, پر کچھ دور لے جا کر وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے. واپس آ کر اس نے فادرز کے ہیڈ کو کہا کہ میں آرمی چھوڑنا چاہتا ہوں. یہ سن ہیڈ غصے سے آگ بگولا ہو گیا. اس نے میکس پر گن تان دی. حالانکہ گائے نے اسے روکا لیکن اس نے بہت ساری گولیاں میکس پر چلا دی جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتا ہے. اب ہیڈ زبردستی گائے کو اپنے ساتھ لے گیا جبکہ میکس کی لاش کو وہیں چھوڑ دیتا ہے. ادھر سبھی فادرز پلان بنا رہے تھے کہ کس طرح وہ سبھی باغیوں کو ایک ساتھ ہی ختم کر دیں. دوسری طرف باغی جنگل میں میکس
میکس کی لاش کو ڈھونڈ رہے تھے۔ لاش ان کو مل تو گئی، لیکن جب اسے ہلتا ہوا دیکھا تو سبھی کافی چونک جاتے ہیں، کیونکہ جی ہاں، میکس ابھی بھی زندہ تھا اور اس کے سارے زخم بہت جلدی بھر گئے تھے۔ اب سارے باغی میکس کو سچائی بتانے لگے، کہتے ہیں کہ یہ ٹاور پلانٹ کی حفاظت کے لیے نہیں لگائے گئے ہیں، بلکہ ان ٹاورز میں سے ایسے سگنلز نکلتے ہیں جو انسانوں کے دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اچانک دن میں 2 بار لوگوں کو کچھ ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے پلانٹ کے ملک کے پیار میں گیت گانے لگتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر ان سگنلز کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ ان کو تو دورے پڑنے لگتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گورنمنٹ باغی کا نام دے دیتی ہے تاکہ انہیں مار دیا جائے۔ یہ سن کر میکس سمجھ گیا کہ یہ سسٹم تو بہت برا ہے۔ تبھی ایک بار پھر ٹاور میں سے سگنل آنے لگی۔ باقی لوگ منہ میں لکڑی رکھ کے بیٹھ گئے تاکہ دورے کے دوران ان کی زبان دانتوں میں نہ آ جائے۔ ادھر وکیل بھی یہی کر رہا تھا، اور کیونکہ سگنلز کا اثر میکس پر تو ہوتا نہیں، اس لیے وہ باقیوں کی مدد کرنے لگا۔ جلدی وہ باغیوں کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹاور کو اڑا دیں گے۔ اسی لیے وہ چپکے سے ٹاور کی ایک ایریا میں گھس گئے۔ باغیوں نے جیسے گولی باری کی تو سبھی سولجرز الرٹ ہو گئے۔ میکس تو بڑے آرام سے آگے بڑھ رہا تھا، جو بھی اس کے سامنے آتا جا رہا تھا وہ مار مار کر ان کو سائڈ پر کر رہا تھا۔ باغی بھی مقابلہ کر رہی تھی، کچھ تو مارے گئے جبکہ کچھ دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کر گولیاں چلا رہی تھی۔ میکس بڑی بہادری سے ٹاور کے نیچے پہنچا اور وہاں بم لگا دیتا ہے۔ پھر اس نے سبھی باغی، چاہے وہ زندہ ہو یا مرا ہو، ان پر ہک سے رسی اٹکا دی اور ان کو گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میکس اور اس کی ٹیم خطرے سے دور ہو گئی۔ ٹاور میں زوردار دھماکہ ہوا اور وہ اڑ جاتا ہے، لیکن یہ مشکل بہت تکلیف دہ تھی کیونکہ ایک اور ساتھی ان کے سامنے دم توڑ جاتا ہے اور اب بس میکس اور ایک باغی ہی بچا تھا۔ اب میکس ویٹرس کے گھر گیا، لیکن پڑوسی نے اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً اس نے پولیس کو بتا دیا۔ گائے میکس پر چلانے لگتا ہے، پر اسی بیچ وہاں پر پولیس آ گئی، جو دیکھ کر میکس فوراً ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے تاکہ گائے اور ویٹرس کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ لیکن باہر سولجرز تو پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر یہاں بھی وہ رکا نہیں اور ایک کے بعد ایک سب کو مار گراتا ہے۔ لیکن بے بس تو وہ تب ہوتا ہے جب فادرز کا ہیڈ گائے کی بہن کو بندی بنا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر میکس کو ہار ماننی پڑی، وہ خود کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ میکس کو جیل میں ڈال دیا گیا جہاں پہلے ہی کافی سارے قیدی موجود تھے۔ ادھر وکیل میکس کے بارے میں جانکاری اکٹھا کر رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ میکس پر ٹاور میں سے آنے والے سگنلز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ جان کر اسے بہت حیرانی ہوئی اور وہ میکس کو اغوا کرنے کا پلان بناتا ہے۔ ادھر میکس اور باقی قیدیوں کو جنگل میں بھیجا گیا تاکہ وہ بچے ہوئے ہتھیاروں کو اکٹھا کر سکیں۔ جب وہ یہ کر رہی تھی تو اچانک کچھ روبوٹس اپنے آپ ہی ایکٹیویٹ ہو کر گولیاں چلانے لگے۔ سب لوگ چپ چاپ نیچے لیٹ گئے، انہوں نے بھی جوابی وار کیا اور سبھی روبوٹس کو اڑا دیا۔ میکس ایک سولجر کو بتاتا ہے کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے ایک کریچر کو دیکھا۔ تب سولجر اسے بتاتا ہے کہ وہ کوئی کریچر نہیں بلکہ بدلے ہوئے انسان ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہی فوراً مار دینا چاہیے۔ اب اچانک وہ سولجر گڈھے میں گر گیا، تب اسے بچانے کے لیے میکس بھی کود پڑتا ہے۔ یہ ایک سرنگ تھی، اس لیے دونوں چھان بین کرنے آگے بڑھنے لگے۔ انہیں ایک کافی پرانی لیب نظر آتی ہے، لیکن اسی بیچ ایک کریچر بھی وہاں آ گیا۔ وہ لوگ جب چھان بین کر رہے تھے تو کریچر سولجر پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ اسے مارتا میکس سولجر کو بچا لیتا ہے، پھر وہ خود کریچر سے لڑنے لگا اور آخر اسے گرا کر قید کر لیتا ہے۔ لیکن میکس کو احساس ہوا کہ اگر سولجر کو موقع ملا تو وہ اس کریچر کو مار دے گا، اسی لیے میکس کریچر کو آزاد کر دیتا ہے۔ اگلے دن میکس اور 2 ساتھی جنگل میں گھوم رہی تھی، تبھی ان کی نظر لال ٹینک پر گئی جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یہ لوگ لال ٹینک کے پاس جاتے کالے ٹینکس ان پر حملہ کرنے لگے۔ حالانکہ وہ بھی جوابی وار کر رہی تھی، لیکن ان کے کسی بھی حملے کا ٹینکس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ میکس کو ایک آئیڈیا آیا اور اس نے لال ٹینک پر حملہ کر دیا، جس سے اب لال ٹینک بلیک ٹینکس پر ہی حملہ کر دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے بلیک ٹینکس اڑا دیے۔ اب میکس جلدی سے لال ٹینک کے اندر گھس گیا، پھر اس نے ساری تاروں کو کاٹ کر ٹینک کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ اب میکس وہاں سے بھاگنے کا پلان بنا چکا تھا، لیکن کوئی اور اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے میکس اکیلا ہی ٹینک لے کر چل پڑا۔ حالانکہ راستے میں بچھائے گئے بہت سارے بمبس نے ٹینک پر حملہ کیا، لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادھر وکیل کو جب پتا چلا کہ میکس جیل سے بھاگ گیا ہے تو غصے میں آ کر اس نے اپنے آفس کی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ تھوڑا دور آنے پر میکس کو کچھ فوجی ملی جو سبھی گاڑیوں کو چیک کر رہی تھی۔ جیسے ہی ایک فوجی اوپر آیا، میکس خوش ہو گیا کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ گائے تھا۔ اسے دیکھتے ہی میکس اندر کھینچ لیتا ہے اور بس پھر کیا تھا، وہ بنا رکے گیٹ توڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ فوجیوں نے بہت گولیاں چلائیں
लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब गाय काफी चौंक गया। वो हैरान होते हुए मैक्स से पूछता है कि भाई मुझे क्यों अंदर खींचा और कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पर मैक्स कहते हैं रिलैक्स हो जाओ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दिखाने ले जा रहा हूँ जो यहाँ से बहुत बेहतर होगी। ये बात सुनकर दोनों काफी खुशी से